عزیمت کے راہی کہاں چل دیے، چھوڑی عظمت بھری داستاں چل دیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لولیہ والصلاة علی اہلہا، اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین، آپ تمام کی خدمت میں رمضان کی بہت بہت مبارک۔ اللہ رب ذوالجلال ایسے کئی رمضان صحت و عافیت کے ساتھ ہم تمام کو نصیب فرمائے، اور اس میں خوب سے خوب تر اللہ تعالی عبادتوں کی اور اپنے قرب کے اعمال کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہر قسم کے رکاوٹ سے اللہ رب ذوالجلال ہم تمام کو محفوظ فرمائے۔ رمضان جو ہی شروع ہوتا ہے، روزے کے مسائل اس میں آ جاتے ہیں، تراویح وغیرہ کے مسائل اس میں آ جاتے ہیں۔ آج ہم آپ کے سامنے تراویح اور رکعت تراویح کے متعلق آپ کے سامنے کچھ انشاءاللہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں رکھنے کی کوشش کریں گے۔ معزز سامعین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو ایمان کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ ویسے بھی ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر اور ایک فرض کا 70 گناہ زیادہ کر دیا جاتا ہے۔ تو اس سلسلے میں بالخصوص مسلمانوں کو چاہیے کہ جن اعمال اور جن کاموں سے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، نیکیوں میں اضافہ ہو سکتا ہے، ان کو خوب سے خوب کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ انہی میں سے نماز تراویح بھی ہے۔ تراویح کے رکعات کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ نے اس کو 20 رکعت تراویح پڑھائی۔ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا اس پر اجماع ہو چکا ہے، یعنی تراویح کی رکعت جو ہے وہ 20 ہے، اور پوری امت کا مستقل عمل حضرات صحابہ کے بعد سے لے کر آج تک اسی پر رہا ہے کہ وہ 20 رکعت تراویح کی نماز پڑھتے ہیں۔ امیر المومنین سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا اس سنت کو رواج دینا اپنی طرف سے نہیں تھا، بلکہ اس کی اصل جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ملتی تھی۔ جیسے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی ایک روایت سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں 20 رکعت تراویح اور وتر پڑھا کرتے تھے۔ یہ حدیث مصنف ابن ابی شیبہ، معجم طبرانی اور سنن بیہقی میں موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، کان یصلی فی رمضان ب20 رکعۃ والوتر، اور سنن کبریٰ بیہقی، مصنف ابن ابی شیبہ، معجم للامام الطبرانی، التعلیق الحسن، احسن الفتاوی وغیرہ میں یہ حدیث موجود ہے۔ حدیث اگرچہ سندن ضعیف ہے، لیکن متعدد آثار صحابہ سے اس کی تائید ہوتی ہے، اور متواتر امت کا اس پر عمل ہے۔ اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ حضرات خلفائے راشدین کا کسی کام کا حکم کرنا بجائے خود اس کے مستند ہونے کی دلیل ہے۔ حدیث میں ہے کہ ان کی سنتوں پر عمل کی تاکید مشہور و معروف ہے کہ خلفاء کی سنتوں پر عمل کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک لمبی حدیث میں، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ۔ یہ حدیث سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 43 یعنی 43 میں موجود ہے۔ اور اسی طرح حضرت عمر کا عمل جو ہے وہ بھی احادیث کی کتابوں سے ثابت ہے۔ تو اس وجہ سے بزرگان محترم
تراویح کی جو رکعت ہے وہ 20 رکعت ہے اور 20 رکعت تراویح پڑھنا سنت ہے۔ 8 رکعت والی جو روایت سے لوگوں کو اشتباہ ہوتا ہے وہ تراویح والی نماز نہیں ہے بلکہ تہجد والی نماز ہے۔ 8 رکعت تراویح کی، 8 رکعت تہجد کی اور 3 رکعت وتر کی۔ اسی وجہ سے اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رمضان میں اور غیر رمضان میں آپ علیہ السلام 11 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ تو آسان بات ہے کہ غیر رمضان میں تراویح نہیں ہوتی ہے، تو غیر رمضان اور رمضان میں تہجد کی نماز 8 رکعت اور اسی طرح وتر کی نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ اللہ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو رمضان کی خوب خیر و برکتیں نصیب فرمائے، اور اسی طرح اللہ کا قرب اللہ تعالی ہم تمام کو نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔